بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے، معاشرے کا ایک گرا ہوا پہلو ہے، ایک سیاہ باب ہے معاشرے کا، اور آئے روز اس سے ہمارے بچے، ہماری ہماری ننھی کلیاں اس کی زد میں آتی ہیں۔ کبھی ان کو کون روت دیتا ہے، کبھی کس کی زد میں آ جاتی ہیں، کبھی وہ کس ہوس کے پجاری کی زیادتی کا نشانہ بن جاتی ہیں، اور آئے روز ہمیں دیکھنے کو واقعات ملتے ہیں، زینب سے لے کر پھر آپ کو نوشیرہ کا وہ واقعہ یاد ہوگا، پھر یا گلسمہ رند ہوگی، اسی طرح آج پھر کے پی کے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک اور واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہو یا نہ ہو، سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے کہ پنڈی کے علاقے رتہ مرال میں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ اب لوگ سوچتے ہوں گے کہ بچوں کو، جو جوان بچی ہیں یا بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کو گھر میں بھی نہیں رکھا جا سکتا، اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں، باہر تو باہر کی بات ہے۔ یہ واقعہ رتہ مرال میں اس بچی کی والدہ، معصوم بچی کی والدہ جو تھی انتقال کر چکی تھیں، اور جو سوتیلی ماں تھی وہ والد سے لڑ کے میکے چلی گئی تھی۔ اب یہ بچی گھر میں اکیلی ہوتی تھی، صبح والد جو ہوتے تھے ناشتہ بنا کر چلے جاتے اور دن کا سالن بھی بنا کر چلے جاتے تھے۔ اب یہ بچی گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ پہلے ایک لڑکا ان کے گھر گھس آیا، محلے کا ہی لڑکا تھا، ان کے گھر گھس آیا اور یہ کہہ کر کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ پھر اس نے زیادتی کر ڈالی۔ زیادتی کرنے کے بعد بات یہیں پر نہیں روکی۔ میں نے جیسے کہا کہ ہمارا معاشرہ اس قدر گر چکا ہے کہ ننھی کلیاں ہم سے محفوظ نہیں رہیں۔ ہم ہوس کے اتنے پجاری ہو چکے ہیں کہ ہم ہوس کو پوری کرنے کے لیے نہ تو ہم سے جانور بچتے ہیں اور نہ معصوم کلیاں بچتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک لڑکا پھر ایک محلے دار کو ساتھ لے کے آیا، محلے دار کو ساتھ لے آیا، اور پھر ہفتے کے بعد اس بچی کو ایک دفعہ پھر زیادتی کا نشانہ بنایا، اور پھر معاملہ چلتا رہا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ نے ان کو دیکھا جاتے ہوئے۔ جب بزرگ ان کے پیچھے گیا تو بزرگ نے اپنی بزرگی کا خیال نہیں رکھا، بلکہ اس نے بھی اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پہلے جس لڑکی نے سب سے پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، اس نے یہ کہہ کر کہ اگر تم نے اپنے والد کو بتایا تو اسے میں جان سے مار دوں گا، تو بچی ڈر کے سہم کے نہ کچھ بتایا اور مسلسل زیادتی کا نشانہ بنتی رہی۔ پھر یہ کرتے 4-5 ماہ انہوں نے اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور اس میں 4 افراد شامل تھے، جن میں ایک کالج کا لڑکا، ایک اور محلے کا شخص، اور ایک بزرگ شخص، اور ایک اسکول کا لڑکا۔ اسکول کے لڑکے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ مارو میٹرک جو ہوتی ہے 15 یا 16 سال کی عمر میں ہوتی ہے، تو اس عمر میں بچوں میں اتنی ہوس کہ کسی کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالیں، اتنی ہوس کہ کسی کی عزت کو رون ڈالیں، اتنی ہوس کہ کسی بھی کلی کو مرجھا ڈالیں، اتنی ہوس کہ کسی کو نوچ ڈالیں۔ شرم کا مقام ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ ہم اس قدر گر چکے ہیں۔ قوم لوط سے بڑھ کر ہماری حرکتیں ہیں۔ ہم تو ان کا واقعہ سن کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ توبہ استغفر اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ معافی دے، ہماری حرکتیں اتنی گھنونی ہیں کہ ہم قوم لوط سے بڑھ چکے ہیں۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا نہ مانگی ہوتی تو ہم تباہ و برباد، اور جو ہماری حرکتیں ہیں، ذلیل و خوار ہو چکے ہوتے، لیکن بعض ہم نے پھر بھی نہیں آنا۔ اسکول کے بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 15-16 سال۔ وہ بھی اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، اور بزرگ جس کی اپنی بچیاں تھیں، اپنی اولاد تھی، اس نے بھی اس کو نہیں دیکھا کہ یار میری بھی بچی بھی ہے، میں اگر اس کو زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہوں تو میری بچی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان 4 ملزم جو تھے، بلکہ مجرم ہیں، ان میں سے 2 شادی شدہ تھے جن کے اپنے بچے تھے، ایک کالج کا لڑکا تھا، ایک اسکول کا لڑکا تھا۔ تو کالج اور اسکول کے لڑکوں کی اتنی عمریں تو نہیں ہوتی، لیکن اس بچی کو انہوں نے روندا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اور زیادہ دور نہیں، اسلام آباد شہر ہے، اسلام آباد کے ساتھ پنڈی اور اسلام آباد جڑواں شہر ہیں، سب کو پتہ ہے۔ لیکن ان جگہوں پہ اتنی گندی گھنونی حرکت کہ جس کو سن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور مطلب سکتے میں بندہ چلا جاتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے بچیاں گھروں میں محفوظ نہیں ہے، کسی کی بچیاں محفوظ نہیں ہے گھروں میں، تو بچہ کیا کرے اس حالت میں؟ اگرچہ 4 ملزم پکڑے گئے ہیں، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ وہ پھر بھی کچھ پیسے دے کے، پیسے خرچ کر کے چھوٹ آئیں گے، لیکن سزا نہیں ملنی۔ جب تک سر عام ایسے مجرموں کو لٹکایا نہ جائے،
سر عام ایسے مجرموں کو سزا نہ دی جائے، سر عام ان کو، جسے میں کہتا ہوں لفظ اگر ہم کہیں لتر نہ مارے جائیں، لتر تو بہت چھوٹا ورڈ ہے، سر عام ان کو پھانسیاں دینی چاہیے، تاکہ ایسا جو بھی آگے کرے، ایسا جو بھی گنونا جرم آگے کرے تو اس کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہاں اگر میں ایسا کروں گا تو میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اگر اللہ تعالیٰ کا قانون حرکت میں آ گیا تو ان کی ذات میں ہمارے ساتھ وہ ہونے والا ہے کہ جو ہم وہم و گمان میں بھی نہیں آتا، جو پرانی امتوں پہ زوال آئے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، جو ہماری حرکتیں ہیں اس سے بھی بڑھ کر آ گئی ہیں۔ لیکن حکومت وقت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش ہے، حکومت پنجاب سے گزارش ہے کہ خدا را بچوں کے حوالے سے جو قانون ہیں ان پہ آپ امپلیمنٹ کروائیں۔ اگرچہ علی محمد خان نے درخواست جو ہے وہ قرارداد پیش کی تھی کہ سر عام ان کو چوک پہ لٹکا کر پھانسی دینی چاہیے، تو اسی طریقے انصاف میں سے فواد چودھری، شیری مزاری اور فروغ نسیم کھڑے ہو گئے کہ نہیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی نے بھی ایسا کہا تھا کہ ایسا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسا اگر نہیں کریں گے تو سر عام آئے روز ہماری بچیاں، آپ کی بچیاں، کسی کی بچیاں ہوتی ہیں، سب کی سانجھی ہوتی ہیں، مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، آئے روز ایسی زیادتی کا نشانہ بنتی رہیں گی تو پھر تم خدا کے حضور کیا منہ لے کر جائیں گے؟ مجھے تو شرم آ رہی ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی، اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ جب بچی کو 6 ماہ بعد پیٹ میں معدے میں تکلیف ہوئی تو وہ اپنے ابو سے بولی کہ بابا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ بابا اس کو والد جو ہیں وہ اسپتال لے گئے یا جو پاس کے کلینک تھے وہاں پر لے گئے۔ اب اس نے جو لیڈی ڈاکٹر تھی اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو وہ اس کو پتہ چلا، لیڈی ڈاکٹر کو پتہ چل گیا، اس نے اس کے والد کو بتایا کہ یہ 6 ماہ کی حاملہ خاتون ہو گئی ہے یا بچی ہو گئی ہے، 6 ماہ کی حاملہ بچی، یہ 6 ماہ کی حاملہ ہو گئی ہے۔ اور جب والد نے اس کا ذکر کیا تو وہ خوف سے اور سہم گئی اور کہا کہ آپ کو مار ڈالیں گے، وہی لڑکا جس نے اس کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے والد کو بتایا تو ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ تو پھر والد کو پولیس اسٹیشن لے گیا اور اس نے ساری کہانی بتائی کہ محلے کے لوگ، محلہ تو لوگوں کی عزتوں کو بچاتا ہے، محلے کی جو لوگ سانجھے ہوتے ہیں ان کے دکھ سکھ سانجھے ہوتے ہیں، محلے میں اتنی گھنونی حرکت کرتے ہوئے خدا کا خوف کرو، شرم آنی چاہیے، اور مت بھولو کہ اگر میں کر رہا ہوں تو میں بچ جاؤں گا۔ اگر یہاں پر بچے تو خدا کا قانون بڑا پاورفل ہے، جب وہ حرکت میں آتا ہے تو بڑے بڑوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ تو خدا را حکومت سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس معاملے کو سیریس لیا جائے اور بچوں کے حوالے سے جو قانون ہے یا زیادتی کے حوالے سے جو قانون ہے اس کو سخت سے سخت ان کی سزائیں دی جائیں، تاکہ آئندہ جب بھی یہ کوئی کرے یا اس کے ذہن میں یہ فطور آئے تو اس کے ذہن میں وہ سزا آ جائے، تاکہ ہمارے بچے، ہماری معصوم کلیاں بچ جائیں، ان کو نہ روندا جائے۔ اور یہ جو پروٹیکشن بل ہے اس کو یہی ہونا چاہیے کہ سر عام پھانسی دی جائے، جو کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرے، جو ایسے زیادتی کرے اس کو سر عام چوراہے پر لٹکا کر پھانسی دی جائے، ورنہ یہ لوگ آئے روز عزتیں لٹتی جائیں گی اور ہم یہاں پر بیٹھے جیسے میں کر رہا ہوں وی لوگ باتیں کرتے رہیں گے، اسمبلی میں قراردادیں پیش ہوتی رہیں گی، کچھ نہیں ہونا جب تک سزاؤں پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔